بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند میں جن مقدس اور برگزیدہ ہستیوں نے اپنے علم و عمل کے ذریعے اسلام کی نورانی شمع روشن کی اور اس کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، ان میں آسمانی ولایت کے آفتاب سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 569 ہجری یا 571 ہجری بمطابق 1175 عیسوی میں مدینۃ الاولیاء ملتان کے قصبہ کھتوال میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام مسعود جبکہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعلق کابل کے بادشاہ فرخ شاہ سے تھا۔ جب تاتاری فتنہ دنیا اسلام پر غلبہ پانے کے لیے خون کی ندیاں بہا رہا تھا، اس کی سفاک اور خونخوار تلوار نے اسلامی ممالک کو تخت و تاراج کیا، یہاں تک کہ کابل پر حملہ آور ہوا تو حضرت بابا صاحب کے جد امجد نے ان سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ کابل کی ویرانی کے بعد حضرت بابا صاحب کے دادا جان شیخ شعیب اپنے اہل و عیال سمیت کابل سے ہجرت کر کے مرکز الاولیاء لاہور پہنچے، پھر کچھ عرصہ قصور میں قیام فرمایا۔ قصور کے قاضی نے سلطان وقت کو خبر دی کہ ایک اعلیٰ خاندان کا ممتاز عالم ان کے شہر میں سکونت پذیر ہے۔ سلطان نے انہیں کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرنا چاہا، لیکن شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا۔ سلطان نے اصرار کر کے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھتوال کا قاضی مقرر کر دیا۔ حضرت بابا صاحب نے ظاہری و باطنی علوم کے گہوارے خاندان میں آنکھ کھولی۔ والد ماجد حضرت شیخ جمال الدین سلیمان مستند عالم دین تھے۔ آپ کی شادی حضرت مولانا وجیہ الدین عباسی کی صاحبزادی حضرت بی بی کرسم خاتون سے ہوئی تھی۔ حضرت بابا صاحب کے والد صاحب آپ کی کم عمری میں وصال فرما گئے تھے۔ بابا صاحب کی والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ اور تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھیں۔ اسرار السالکین میں ہے کہ ایک دفعہ 29 شعبان کو آسمان ابر آلود تھا۔ لوگوں نے حضرت بابا صاحب کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آج مطلع ابر آلود ہے، اگر آپ فرمائیں تو کل روزہ رکھا جائے۔ انہوں نے فرمایا کل یوم شک ہے اور یوم شک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد لوگ ایک ابدال کے پاس گئے جو اسی قصبہ میں رہتے تھے۔ جب ان سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج رات قاضی سلیمان کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوگی جو قطب وقت ہوگا۔ اگر وہ بچہ کل دودھ نہ پیے تو تم روزہ رکھ لینا، ورنہ نہیں۔ چنانچہ اسی رات قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک نیک بخت لڑکے کی ولادت ہوئی اور اس نے اگلے روز دودھ نہ پیا اور روزہ رکھا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ ناظرین، یہ بچہ کوئی اور نہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی شکر بہت پسند تھی۔ والدہ محترمہ نے پہلی بار جب آپ کو نماز کی تلقین کی تو فرمایا، بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور عبادت گزار بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملا کرے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا فرماتے تو والدہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دیا کرتیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پابندی سے نماز ادا فرماتے اور نماز کے بعد شکر کی صورت میں اپنی دلی مراد کی تکمیل کا نظارہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرماتے۔ ایک دن آپ کی والدہ محترمہ مصروفیات کے باعث جائے نماز کے نیچے شکر رکھنا بھول گئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو والدہ نے پوچھا، بیٹا شکر ملی؟ سعادت مند بیٹے نے عرض کی، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کی والدہ ماجدہ اشک بار ہو گئیں اور اس غیبی مدد پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں۔
حضرت بابا صاحب کا خاندان شرافت اور علمی وجاہت میں ممتاز تھا، اس لیے بچپن ہی سے ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام خاندانی روایات کے مطابق ہوا۔ آپ نے 12 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ کوتوال میں عربی و فارسی اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 18 برس کی عمر میں مدینۃ العلمیہ ملتان گئے، جو ان دنوں علوم و معارف کا مرکز اور علم و ظاہر و باطن کا سنگم تھا، جہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی کے مدرسہ میں داخل ہو کر قرآن و حدیث، فقہ و کلام اور دیگر علوم مروجہ کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی پر بھی عبور حاصل کیا۔ روزانہ ایک ختم قرآن پاک آپ کا معمول تھا۔ طلب علم میں بڑی لگن اور یکسوئی دکھائی، جس کے بنا پر وہ اساتذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ذوق روحانی بھی پروان چڑھنے لگا۔ ہونہار طالب علم کا علمی انہماک اور روحانی ذوق تھا، جس نے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی جانب متوجہ کیا۔ شیخ تبریزی نے ایک انار بطور تحفہ عطا فرمایا۔ بابا صاحب روزے تھے اس لیے تناول نہ کر سکے، لہٰذا اسے دوسرے درویشوں نے کھا لیا۔ بعد افطار آپ کو انار کے چھلکے میں ایک دانہ انار کا ملا۔ آپ نے وہ دانہ کھایا تو ایسا محسوس ہوا کہ روحانیت کی روشنی سے ان کا وجود جگمگا اٹھا۔ بعد میں جب یہ واقعہ بابا صاحب نے اپنے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ ساری برکت اور روحانی فیض اسی ایک دانہ میں تھا، باقی پھل میں کچھ نہ تھا۔ دوران طالب علمی حضرت بابا صاحب مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسباق یاد کیا کرتے۔ ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت بابا صاحب حسب عادت مطالعہ میں مصروف تھے کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں۔ چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر 2 زانو بیٹھ گئے۔ حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تحیۃ المسجد سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی فقہ کی کتاب النافع ہے۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا۔ یہ سن کر حضرت قطب پاک بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیا۔ جب حضرت قطب پاک مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے خوب علم دین حاصل کرو، پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم دین اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ سفر کیا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا عثمان مروندی، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں ان 3 اور چوتھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو 4 یار کہتے ہیں۔ تحصیل علم دین کے بعد بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان واپس آئے اور اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خرقہ خلافت پایا اور وہیں دروازہ غزنویہ کے نزدیک ایک برج میں مجاہدے میں منہمک ہو گئے۔ دہلی میں انہوں نے اپنے دادا پیر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی روحانی فیوز حاصل کیے اور کچھ عرصے بعد اپنے شیخ حضرت خواجہ قطب پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے چند سال ہانسی میں بھی مقیم رہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی زیارت کے لیے دہلی حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میرے انتقال کے وقت تم میری قربت سے محروم رہو گے۔ جب لوٹ کر آؤ تو میری قبر پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا۔ میں تمہاری امانت یعنی خرقہ خلافت قاضی حمید الدین ناگوری کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ آپ دہلی سے روانہ ہو کر ہانسی پہنچے ہی تھے کہ پیر و مرشد کے وصال کی خبر آ گئی
حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً دہلی پہنچے اور روزہ انور پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی۔ پھر قاضی حمید الدین ناگوری سے خرقہ خلافت وصول کرنے کے بعد 3 دن قیام فرما کر ہانسی لوٹ آئے۔ بوقت روانگی دیگر خلفاء نے بہت اصرار کیا کہ دہلی میں رہ کر پیر و مرشد کے فیض کو عام کریں، مگر آپ نے فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں میرے پیر کا فیض مجھے پہنچتا رہے گا اور میں اسے عام کرتا رہوں گا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہانسی کو خیر بات کہا اور کچھ عرصہ قصبہ کوتوال میں رہائش رکھی، مگر شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ فرما لیا۔ یہ نورانیت بھرا قلب جب سفر کرتے ہوئے دریائے ستلج کے کنارے ایک گمنام اور چھوٹی سی جگہ اجودن کی حدود میں داخل ہوا تو یہاں کے باشندوں کو جوگیوں اور جادوگروں کا معتقد اور درویشوں سے دور بھاگتا ہوا پایا، لہٰذا آپ نے یہاں قیام کا فیصلہ فرمایا اور جامع مسجد کے قریب مکان بنا کر اہل خانہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 70 برس تھی، لیکن جس طرح ممکن نہیں کہ مشک ہو اور خوشبو نہ پھیلے، سورج چمکے اور اجالا نہ ہو، اسی طرح یہ ممکن نہ تھا کہ خاندان چشت کا یہ آفتاب معرفت کسی مقام پر چمکے اور لوگ اس کی نورانی کرنوں سے فیض یاب نہ ہوں۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد ایسا ہی ہوا کہ 4 سو آپ کی شہرت پھیل گئی اور پاک پتن شریف میں ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جو اپنی نورانی نظر ڈال کر ظاہر و باطن کو منور کر دیتا تھا۔ شہرت سے گھبرا کر یہاں سے بھی کوچ کا ارادہ فرمایا تو خواب میں پیر و مرشد کی جانب سے پاک پتن یعنی اجودن میں ہی قیام کا حکم ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علوم منقولات و معقولات کی اعلیٰ تعلیم پائی تھی، دین کے اخلاقی اصولوں پر کامل دسترس رکھتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے واقف تھے۔ گھر کے دینی ماحول اور اکابر علماء و صلحاء کی صحبت سے ان کی ذات اخلاق حسنہ اور شان صفات کمالیہ کی مظہرتم بن گئی تھی۔ توکل و قناعت، صبر و رضا، ایثار و اخلاص، عبادت و استغراق، زہد و تقوی، ریاضت و مجاہدہ، ترک دنیا، استغنا، خوش اخلاقی، شیریں مکالی، خدمت خلق، عفو و درگزر آپ کا شیوا بن گیا تھا۔ حضرت بابا صاحب تواضع و انکساری کے پیکر تھے، اپنی ارادت مندوں کے حلقہ میں بھی نمایاں مقام پر بیٹھنے سے پرہیز فرماتے، مہمان نوازی کے لیے بلا تعمل زحمت اٹھاتے۔ ایک بار خانقاہ میں کچھ درویش آئے، گھر میں جوار کے سوا کچھ اور نہ تھا، خود ہی جوار پیسا اور روٹیاں پکا کر درویشوں کی ضیافت فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پھیلتی ہوئی شہرت کی وجہ سے اجودن کا قاضی آپ کا کھلا دشمن بن چکا تھا۔ آپ اور آپ کے متعلقین کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، نیز شہر بھر کے عمراء اور رؤساء کو آپ کے خلاف بھڑکاتا رہتا، لیکن آپ کی بردباری اور درگزر کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہتے اور نہ کبھی بدلہ لیا اور نہ کبھی حرف شکایت زبان پر لائے۔ ایک مرتبہ قاضی نے آپ کے خلاف ایک جھوٹا سوال نامہ تیار کر کے مدینۃ الاولیاء ملتان کے علماء و مفتیان کرام سے فتویٰ لینا چاہا اور لکھا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو اہل علم ہونے کے باوجود اپنی حالت درویشوں جیسی بنا کر رکھے، ہر وقت مسجد میں رہے۔ علماء کرام نے دریافت کیا کہ اس شخص کا نام کیا ہے، مجبوراً قاضی کو آپ کا نام ظاہر کرنا پڑا، جسے سنتے ہی علماء کرام نے فرمایا یہ سوال نامہ درست نہیں، تم اس ہستی پر الزام لگا رہے ہو جس پر علماء اور مجتہد بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ قاضی اپنی اس حرکت پر بظاہر شرمندہ تو ہوا مگر مخالفت اور اعزار آسانی سے باز نہ آیا۔ اس نے بغض و ناد کی آگ میں مسلسل جلنا شروع کر دیا۔ مریدین اور متعلقین اس بات کی شکایت کرتے تو آپ ارشاد فرماتے کہ صبر کرتے ہوئے برداشت فرمائیے۔ قاضی کو ظلم و ستم کرتے 18 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ بالآخر ظلم کا سورج یوں غروب ہوا کہ ایک دن قاضی حسب معمول آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا تھا، اچانک اس پر فالج اور لقوہ کا حملہ ہوا اور قاضی اسی وقت زمین پر آ گرا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، زبان سوج چکی تھی، بالآخر وہ اسی مرض میں مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہ جاتا تھا۔ آپ ہر ایک کی حاجت پوری فرماتے
اور حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئی کہ یا حضرت، میری 3 جوان بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، آپ مدد فرمائیے۔ آپ نے خدام سے فرمایا کہ جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے وہ اس خاتون کو دے دو۔ خدام نے عرض کی، حضور آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور آس لے کر آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا لاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا لائی۔ آپ نے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب بہت حیران ہوئے۔ خاتون سونا گھر لے گئی اور گھر جا کر اس نے بھی پاک و صاف ہو کر سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا، مگر وہ سونا نہ بن سکا۔ آخر کار 3 دن تک یہی عمل کرتی رہی مگر بے سود۔ ناچار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، حضور میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی لیکن مٹی سونا نہیں بنی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کچھ کیا مگر تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی۔ شعبان المعظم 663 ہجری۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ شدید تکلیف میں بھی آپ نماز باجماعت ہی ادا کرتے رہے، نیز اوراد و وظائف اور نوافل میں کمی نہ آنے دی، یہاں تک کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ مرید حاضر خدمت ہوئے تو انہیں دعاؤں سے نوازا۔ 4 محرم الحرام کو صبح سے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما دی، یہاں تک کہ 5 مرتبہ ختم قرآن فرمایا۔ 5 محرم الحرام کو صبح سے 10 بجے تک 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ جب ذکر سے فارغ ہوئے تو مریدین قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، باہر جا کر بیٹھ جاؤ، جب میں بلاؤں تو اندر آ جانا۔ دیر بعد آواز آئی کہ اب دوست کا دوست سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ سب لوگ اندر آ گئے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو پوچھا، کیا عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں؟ عرض کی گئی، جی ہاں۔ فرمایا، دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر دوبارہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور وضو کر کے نماز پڑھی، پھر 2 نفل کی نیت باندھ لی۔ جب پہلی رکعت کے سجدے میں پہنچے تو بلند آواز سے یا حیو یا قیوم کہا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر یہ آواز آئی جسے سب لوگوں نے سنا کہ روئے زمین پر امانت تھی سو اللہ کے سپرد ہوئی۔ انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ نماز جنازہ کا انتظام شہر سے باہر کرنا پڑا۔ آپ کے خلیفہ مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر جسد اقدس کو شہر میں لایا گیا۔ لحد کے لیے کچی اینٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر اینٹیں نکالی گئیں۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت بابا صاحب کا وصال ہوا، ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور ندا آ رہی ہے کہ خواجہ فرید الحق حق سے جا ملے اور اللہ آپ سے خوش ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار پنجاب کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ مزار مبارک کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے دہلی سے سینکڑوں حفاظ کرام بلوائے اور ہر اینٹ پر 11 مرتبہ قرآن مجید کا ختم ہوا۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے 4 شادیاں فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ بیٹوں کے اسماء گرامی شیخ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ شہاب الدین، شیخ بدر الدین سلیمان، خواجہ نظام الدین اور شیخ یعقوب، جبکہ بیٹیوں کے اسماء گرامی بی بی مستورہ، بی بی شریفہ اور بی بی فاطمہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دوسری بیٹی حضرت بی بی شریفہ زہد و عبادت میں اپنے زمانے کی حضرت رابعہ بصریہ تھیں، اور بابا صاحب ان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورتوں کو خلیفہ کرنا جائز ہوتا تو میں شریفہ کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔